سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حدیث نمبر 24، اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها اربعا، جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھا کرے۔ کتنی رکعتیں پڑھا کرے؟ 4 رکعتیں پڑھا کرے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس لیے بعض فقہا کا بعض فقہا جو ہیں، بعض ائمہ ان کے نزدیک جمعہ کے بعد 2 ہی سنتیں پڑھنی چاہیے، تو بعض کے نزدیک 4 ہی پڑھنی چاہیے۔ ہم حنفی جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حدیثوں کو لے لیں گے، تو پھر چاہے 2 والی صحیح ہو یا 4 والی، تو ہم دونوں لے لیں تو تاکہ ثواب زیادہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ حکم ہوا کہ جمعہ کے بعد، فرضوں کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے 4 سنت، پھر اور 2 سنت۔ نمبر 25، رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں۔ یہ سنتیں غیر موقعہ ہیں۔ کون سی سنتیں؟ غیر موقعہ، یعنی یہ اگر کوئی نہیں پڑھتا عصر کے سے پہلے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو پڑھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ جیسے ہے نا، دوسری مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھنی ہیں تو وہ موقعہ ہیں، وہ پڑھنی ہی پڑھنی، جو نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ مطلب آگے چلو کبھی کسی عذر کے پیش نظر کبھی رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی عادت بنا لے، مسلسل اسی چیز کی عادت بنا لے کہ بس صرف فرض پڑھتا ہے، سنت نہیں پڑھتا ہے، تو وہ گناہ گار کہلائے گا۔ جیسے عشاء کے بعد 2 سنتیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 اور بعد 2، ایسے، ٹھیک ہے۔ نمبر 26، ان فی اللیل لساعة لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیها خیرا الا آتاہ ایاہ وذلک فی کل لیلۃ، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ دراصل میں یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے زیادہ تر، سمجھا رہی بات؟ تہجد کے وقت، اس سے مراد زیادہ تر تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت میں اللہ سے انسان اپنی دنیا کے بارے میں جو مانگے ملے گا، اور آخرت کے بارے میں جو مانگے ملے گا۔ نمبر 27، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تم میں سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تو یعنی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ ان کا یہ طریقہ ہے، اور نبی پر جو انبیاء ہوتے تھے، جو نبی ہوتے تھے، ان پر تو تہجد کی نماز فرض ہوتی تھی، امت کے لیے نفل ہے۔ نمبر 28، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، اللہ تعالیٰ رحمت کے اعتبار سے رات کے آخری حصے میں بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ وہی رات کا آخری حصہ ہے، کون سا؟ تہجد کا ٹائم۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی ایقظ امرأتہ فصلت فإن ابت نضح فی وجہها الماء، ترجمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم کرے جو رات کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے۔ اگر عورت بیدار نہیں ہوتی تو یہ شخص اس کے چہرے پر پانی کے حلقے سے چھینٹے مارتا ہے۔ دیکھو یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صبح نماز کے لیے اٹھنا، بالخصوص تہجد کے لیے تو ہے، تو صبح نماز کے لیے اٹھنا، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ نماز فجر کے لیے خود اٹھنا، نماز پڑھنا، اور اپنی بیوی کو بھی جگانا۔ اگر بیوی نہ اٹھے تو اس کے منہ پر چھینٹے پانی کی مارنا، تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب دیکھو اسی سے متعلق اگلی حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں۔ نمبر 30، رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا فصلی فإن ابا نضحت فی وجہ الماء، دیکھو اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھتی ہے اور نماز پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بیدار کرتی ہے اور نماز پڑھا لیتی ہے، پھر اگر خاوند بیدار نہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی کے حلقے سے چھینٹے مارتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ گھر میں جب ماحول ایسا ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی بنے گا، ٹھیک ہے، پھر اللہ کی رحمتیں بھی اتریں گی۔ جب ماحول ہی نہیں ہوگا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فی الحال تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، پڑھی مرد نے تو اپنی پڑھ لی تو سو گیا،
عورت کا کوئی فکر نہیں ہے، حالانکہ مرد کے ذمہ ہے اپنی عورت کو، جس طریقے سے جب قیامت کے دن سوال ہوگا عورتوں کے بارے میں تو اس وقت مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں ویسے پوچھا جائے گا کہ تیرے حوالے تھی، تو نے اس کو کیا کیا سکھایا اور دین پر کتنا لائے۔ تو جیسے خود کی نماز کی فکر کرنی ہے، اپنے گھر میں گھر کی خواتین، خواہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ان سب کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھو صرف میں علم میں پختگی اور رسوخ حاصل کرنے کا فارمولہ، یہ ایک فارمولہ دے رہے ہیں کیا؟ مطالعہ، سبق، تکرار، تین چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ اگر چاہتے ہیں کہ علم میں بہت پختگی ہو جائے، پختگی تو سمجھتے ہیں نا، علم پختہ ہو جائے، آپ علم کی تہ تک پہنچ جائیں، تو اس کے لیے تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز مطالعہ۔ دیکھو جو سبق آئندہ کلاس میں پڑھنا ہے پہلے اسے خود پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مان کے چلو جیسے ہم نے یہ پیج آج جو پڑھ رہے ہیں یہ آپ نے خود ہی ایڈوانس میں ہی گھر سے پڑھ کے آنا ہے اپنی جگہ، اس کو ایک نظر سے اس کو پڑھ کے آنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مطالعہ۔ سبق، کلاس میں باقاعدگی سے شرکت کریں۔ پہلے یہ ہے کہ کلاس میں غیر حاضری نہ ہو، ایبسینٹی نہ ہو، باقاعدگی سے انسان شرکت کرے اور استاد صاحب کی گفتگو کو غور سے سنیں۔ صرف شرکت کرنا ہے، شرکت کر کے آدمی ادھر سے کچھ، جیسے ادھر یہ سائڈ کے دو تین لڑکے کرتے ہیں، میں ادھر سے کچھ اور پڑھتا ہوں تو یہاں سے اپنی کتاب پہ کچھ اور ہی دیکھ کے آگے پڑھتے رہتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ جو بتایا جا رہا ہے اسی کے اوپر فوکس دینے چاہیے، کیونکہ فضول بات تو کوئی بتائی نہیں جاتی ہے۔ تکرار، تیسری چیز ہے تکرار۔ پڑھے ہوئے سبق کو آپس میں مل کر دہرائیں، جیسے استاد صاحب نے سمجھایا تھا ویسے ہی ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی انسان نہ ملے تو گھر میں کسی پودے کو سمجھا لیں۔ اگر کبھی ایسا ہو نا، کہتے ہیں آپ کا عذر ہوتا ہے، نہیں جی وہ جڑے ہی نہیں تو ہم کیا کرتے، وہ جڑے ہی نہیں تو ایک بھی جڑ جائے، دو جڑو تو کر لو تکرار، نہیں تو کچھ ہی نہیں۔ تو کیا کہا یہاں کہ گھر میں کسی پودے کو، کسی درخت کو بھی بٹھاؤ، اپنے سامنے اپنی ٹوپی رکھو یوں اور سمجھو کہ یہ بندہ سن رہا ہے، اس کو سمجھاؤ، اس کے سامنے تقریر کرو، جیسا کہ ایسا لگنا چاہیے کہ بھائی یہ آدمی جو ہے اس کو پڑھا رہا ہے، سمجھا رہی۔ انگلش کے برعکس عربی میں حروف علت یعنی واولز کا کام الف، واو اور یا سے کے علاوہ آواز کے اتار چڑھاؤ کے لیے بنائی گئی تین کہتے ہیں صوتی حرکات، تین صوتی حرکات، یہ صوت سے صوتی مطلب آواز، سمجھا رہی ہیں، صوت کا آواز کو کہتے ہیں، تو آواز والی تین صوتی حرکات زبر، زیر اور پیش سے بھی لیا جاتا ہے۔ یہ حرکات الفاظ کے حالات اور زمانے کی تعین بھی کرتی ہیں، اسی لیے قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے حرکات اور حروف علت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن کریم کے معنی بدل جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھر یہاں سے نیچے ہیں یہ الفاظ وانے ہیں۔ پہلا ہے رب، معنی رب، قرآن کریم میں 970 بار آیا ہے۔ خبیر، خبر رکھنے والا، رحمان، مہربان، سلام، سلامتی والا، سمیع، سننے والا، شکور، قدردان، عزیز، زبردست، غفور، بخشنے والا، قدیر، قادر، نذیر، ڈرانے والا، بشیر، بشارت دینے والا، بشر، انسان۔ بس یہ کافی ہے نا، اتنا ہی ہوگا آپ کو یاد فی دیکھو وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ، قصص النبیین کا یہ سبق، وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ وَإِنَّهَا لَا تَنْطِقُ وَلَا تَسْمَعُ۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے آپ کیا کہا، وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ، تو تم ان بتوں سے کیسے مانگتے ہو، کیسے سوال کرتے ہو، وَإِنَّهَا لَا تَنْطِقُ وَلَا تَسْمَعُ، اور بے شک یہ نہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ أَلَا تَفْهَمُونَ شَيْئًا، کیا تم کچھ سمجھتے نہیں ہو، یہ سوالیہ انداز میں، الا آ کا مطلب کیا، یہ استفہامیہ، حمزہ استفہامیہ ہے، لا نہیں، الا تفہمون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، شیئن کچھ، کیا تمہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، کیا تم کچھ سمجھتے نہیں ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں کچھ عقل نہیں ہے، آ کا مطلب وہی ہے حمزہ استفہامیہ، افلا تعقلون، کیا تمہیں کچھ عقل نہیں ہے، وسکت الناس، تو لوگ خاموش رہے، وخجلوا، اور وہ شرمندہ ہوئے، لوگ خاموش رہے اور وہ شرمندہ ہوئے۔ کوشش کرنا اوپری سے اس کو یاد کرنے کی ہونا چاہیے۔ فقہ میں ہم پڑھیں گے مقید پانی کے متعلق چند مسائل۔ نمبر 1، مسئلہ نمبر 1، اگر پانی دیر تک ایک جگہ ٹھہرا رہا جس سے اس کا رنگ، بو، ذائقہ، تینوں اوصاف
وہ پانی دیکھو نمبر 2 پانی کی ہم نے دوسری قسم پڑھنی ہے، مجھے غلطی لگی تھی، مقید پانی ہے، مقید پانی یہ پڑھنا ہے آج ہم نے۔ وہ پانی ہے، مقید پانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ پانی ہے جس کی ذاتی خصوصیت رقت یعنی پتلا پن، رقت کہتے ہیں کس کو؟ پتلے پن کو، پانی پتلا ہوتا ہے نہیں، اور سیلان یعنی بہنا، سیلان کہتے ہیں بہنے کو، پانی کو جہاں چھوڑا جائے تو وہ بہتا ہے، خود ہی چلتا ہے، ختم ہو جائے۔ جب پانی کا لفظ بولا جائے تو فوراً یہ پانی ذہن میں نہ آئے، جیسے عرق گلاب، ناریل کا پانی۔ آپ کو کوئی بولے گا پانی لاؤ تو آپ کے ذہن میں پانی ہی وہی جو ہم نے مطلق پانی پڑھا وہی تو آئے گا نا ذہن میں، ایسا مت آئے گا آپ کے ذہن میں کہ گلاب کا پانی لاؤں میں، گلاب کا عرق لاؤں، ایسا مت آئے گا آپ کے ذہن میں کہ ناریل کا پانی لاؤں میں۔ ناریل کا جب کوئی پانی مانگے گا بھائی ناریل کا پانی لاؤ پھر لائیں گے آپ، سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ وہ پانی ہے۔ چند صورتوں میں پانی مقید بنتا ہے، اس کی تفصیلات اور حکم درج ذیل ہیں، یہاں سے نیچے یہ بات ہو رہی ہے اس پہ۔ پہلی چیز، درختوں، نباتات، پھولوں وغیرہ سے نکلا ہوا یا نکالا ہوا پانی مقید پانی ہے، سمجھا رہی؟ پھولوں سے، درختوں سے جو پانی نکالتے ہیں یہ کیا ہے؟ مقید پانی ہے۔ اس سے وضو اور غسل جائز نہیں، اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی نکال لیا ہو، چاہے آپ کتنا زیادہ نکال لو، لیکن اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مقید ہے۔ نمبر 2، پانی میں کوئی چیز مل گئی یا پانی میں کوئی چیز پکائی گئی جس سے پانی کی طبعی خصوصیت جو ہے، طبی خصوصیات رقت یعنی پتلا ہونا اور سیلان یعنی بہنا ختم ہو جائے، جیسے پانی میں چینی ملا کر اسے اتنا پکایا کہ وہ شربت بن جائے، اس اعتبار سے شربت، شوربہ، آگے کیا ہے، یخنی، سرکہ، عرق گاؤ زبان وغیرہ بھی مقید پانی کہلاتے ہیں، ان سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو پانی کے اندر کوئی چیز ایسے ملائی، جیسے کوئی چیز پکائی، انہوں نے مثال خود ہی دے دی، آپ نے چینی ڈال دی پانی کے اندر، پھر بعد میں وہ گاڑھا ہو گئی، اس کے دو چیز ختم ہو گئی، یعنی وہ جیسا پتلا پانی ہوتا ہے اب ویسا پتلا نہیں رہا۔ جیسے چاول بناتے ہیں پانی میں، اب اگر کافی دیر تک چاول اس میں رہ جاتے ہیں تو اس کی یہ چیزیں ختم، وہ ویسے نہیں بہہ پاتا وہ پانی، اگر تو پانی خوب ہے پھر تو وہ بہے گا، لیکن اگر کم رہ جاتا ہے چاولوں میں پانی پھر وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، ویسے بہہ بھی نہیں پاتا ہے، اور اس کا پتلا پن بھی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پانی کیا بن گیا؟ مقید پانی بن گیا۔ نمبر 3، پانی میں جب کوئی پاک چیز مل جائے اور پانی کے تینوں اوصاف رنگ، بو، ذائقہ، رنگ سمجھتے ہیں نا، رنگ کس کو بولتے ہیں؟ کلر، بو بھی سمجھتے ہیں نا، اسمیل، اور ذائقہ یعنی ٹیسٹ، یا بعض اوصاف تبدیل، یعنی بعض اوصاف یہ صفت کی جمع ہے، سمجھا رہی ہے؟ صفت یعنی کوالٹی، سمجھا رہی ہے بات؟ بعض اوصاف یعنی بعض کوالٹییں کیا کہتے ہیں یہ؟ تبدیل ہو جائیں، تو وہ پانی کب مقید بنے گا اور کب نہیں، اس میں درج ذیل تفصیلات ہے، اس میں کچھ تفصیلات ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے وہ؟ الف، پہلی تفصیل یہ ہے، اگر پانی میں کوئی ٹھوس چیز مل جائے لیکن پانی کی طبی حالت پتلا پن اور بہنا برقرار رہے تو پانی مقید نہیں بنتا۔ پانی میں کوئی ایسی چیز مل گئی، دیکھو آگے لکھو، پوری عبارت پہلے پڑھو، اگرچہ پانی کے تینوں اوصاف، اب اوصاف پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اوصاف رنگ، بو، ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے، جیسے پانی میں پتے گر جائیں، صابن یا زعفران مل جائے، اگر یہ چیزیں پانی پر یوں غالب آ جائیں کہ پانی کا پتلا پن اور سیلان ہی ختم ہو جائے تو اب یہ پانی جو ہے مقید بن جائے گا اور اس سے وضو اور غسل درست نہ ہوگا۔ اوپر دیکھو، اگر پانی میں کوئی ایسی ٹھوس چیز مل جائے، انہوں نے مثال کے طور پہ یہ بھی بتایا کہ پتے، یا پانی میں کچھ ویسی کوئی بڑی موٹی چیز مل گئی یا صابن مل گیا، اگر وہ دو چیزوں کو ختم کر رہا ہے، ایک اس کے پتلے پن کو اور ایک اس کے کیا؟ سیلان کو، یعنی بہنے کی صلاحیت کو، جو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے بہنے کی، اس کو اگر وہ ختم کر رہا ہے تو وہ مقید بن جاتا ہے، اور اگر اس کے ملنے سے ختم نہیں ہوا، جیسے باہر ہوتا ہے جنگل شنگل میں یا باہر جہاں ڈال وال بنائے ہوتے ہیں، اب سردیوں کا موسم آتا ہے، پتے گرنے کا سیزن ہوتا ہے، پتے گرتے ہیں، بہت گرے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا نا ڈالوں میں بڑے بڑے پتے گرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بھر کے ہوتا ہے،
اب اگر وہ پتے مل کر اس میں پگھل گئے اور اتنے گاڑھا ہو گیا وہ پانی کہ وہ بہنے کے لائق ہی نہیں رہا، یعنی وہ بہہ نہیں سک رہا ہے، اور اس کا جو پتلا پانی ہے وہ بھی ختم ہو گیا، تو پانی مقید ہے، اب اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہے۔ اور اگر وہ پتے تو ملے ہوئے ہیں لیکن پانی اگر ایسا ہے کہ بھئی پتے ملے ہیں لیکن پانی کے اندر وہ دونوں کوالٹیاں موجود ہیں، کون سی کوالٹی؟ پہلی یہ کہ وہ پتلا پانی اس کا ویسا ہی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ بہہ سکتا ہے، اس کو اگر گرایا جائے کہیں سے تو وہ ایسے ہی گرے گا جیسے ہی چلے گا جیسے کہ پانی عام طور پر چلتا ہے، تو اب یہ پانی مقید نہیں ہے بلکہ اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ آگے انہوں نے بتایا صابن اور پاؤڈر کی، ہمارے یہاں زیادہ تر مسئلہ چلتا ہے پاؤڈر وغیرہ کا۔ پانی میں آپ کے پاس پانی کی بالٹی ہے، اس بالٹی کے اندر آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے پاؤڈر ڈالا، کپڑے دھونے کے لیے تو ڈالتا ہے نا آدمی پاؤڈر، پانی کے اندر پاؤڈر ڈالا، پاؤڈر سے تو پانی کے 3 چیزیں چینج ہو جائیں گی، اس کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا، ہے نا، کلر اس کا چینج ہو جائے گا، وائٹ ہو جائے گا، دوسرا بو، اس سے ایک عجیب طریقے کی خوشبو آنے لگ جائے گی، ہے نا، پاؤڈر کی خوشبو اپنی اسمیل جو ہوتی ہے وہ آنے لگ جائے گی، تیسرا اگر اس کو پئیں گے تو اس کے اندر جو ذائقہ اس کا ٹیسٹ ہے وہ پانی جیسا رہے گا نہیں نہ رہے گا، وہ تو پاؤڈر کا ٹیسٹ بن جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی اگر پانی کے اندر ہم نے پاؤڈر ڈالا تو ہم نے بتایا اوپر پڑھا مسئلہ کہ 3 چیزیں پانی کی ختم ہو گئیں تو اس سے وضو غسل نہیں ہوتا ہے، تو اب ہم نے یہ پڑھا تو یہاں نیچے یہ مسئلہ آیا کہ بھائی اگر یہ تینوں چیزیں مل گئیں پانی کے اندر، نہیں پانی کے اندر ہم نے پاؤڈر ملایا تو اس سے تینوں چیزیں ختم ہو گئیں، بو بھی چینج، اس کا رنگ بھی چینج ہو گیا، اس سے بو بھی آنے لگ گئی، مطلب اس کی خوشبو آنے لگی پاؤڈر کی، اور تیسرے اس کا ذائقہ ٹیسٹ بھی بدل گیا، تو کیا اس سے وضو غسل درست ہے یا نہیں؟ تو کوئی جواب دے سکتا ہے جس کو سمجھ آئے مسئلہ؟ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگرچہ ادھر دیکھو نا عبارت میں لکھا ہے اگرچہ ان کی یہ تینوں چیزیں ختم بھی ہو جائیں لیکن اب اس میں 2 چیزیں دیکھی جائیں گی، کیونکہ یہ ناپاک، پاؤڈر ناپاک ہے، وہ تو ناپاک نہیں ہے، وہ پاک چیز ہے، اور صابن بھی پاک چیز ہے، ایسے بیری کے وغیرہ کے پتے ملائے وہ بھی پاک چیزیں ہیں، لیکن اب ہم نے کیا دیکھنا؟ اب دوسری چیز دیکھنی ہے، اب پانی کی وہ 3 کوالٹی نہیں دیکھنی، اب پانی کی 2 کوالٹی دیکھنی، کون سی؟ رکت اور سیلان، یعنی اس کا پتلا پن اور بہنے کی صلاحیت۔ اگر آپ نے اتنی زیادہ پاؤڈر ڈال دی ہے کہ پانی بالکل گاڑھا ہو گیا، وہ تو دوسرا ہے کہ اس کو اگر گرایا جائے تو وہ بہہ نہ سکے، تو اب اس سے وضو غسل درست نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے نارمل سی پاؤڈر ڈالی ہے جیسے کہ عام طور پر ڈالتے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ کہ آپ کا کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ دیکھو اگر پانی میں کوئی ایسی مائع کہتے ہیں چیز کو، مائع مل جائے جس کے 3 وصف رنگ بو ذائقہ ہو جیسے سرکہ، تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس چیز سے 2 وصف پانی پر ظاہر ہو جائیں تو اس صورت میں پانی مغلوب ہو جائے گا، اب اس سے جو ہے وضو اور غسل کرنا جائز نہ ہوگا۔ ہاں اگر اس چیز کا صرف ایک ہی وصف پانی پر، ایک وصف مطلب ایک ہی کوالٹی، ایک ہی صفت جو ہے پانی پر ظاہر ہو جائے تو اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا۔ جیم، اگر پانی میں کوئی ایسی مائع، لکھا ہے آپ کی کتاب میں، پانی میں کوئی ایسی مائع یعنی ایسی چیز مل جائے جس کے 2 وصف ہوں، جیسے دودھ، اگر پانی میں دودھ مل گیا کہ اس میں رنگ اور ذائقہ تو ہوتا ہے لیکن بو نہیں ہوتی، دودھ میں کوئی بو ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا ایک وصف پانی پر ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں پانی مغلوب ہو جائے گا، تو اب اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ دیکھو دودھ کے اندر 2 کوالٹی ہیں، ایک اس کا کلر ہے اور دوسرا کیا ہے انہوں نے بتایا؟ ذائقہ ہے اس کا، ہے نا، رنگ اور ذائقہ، ایک اس کا کلر ہے دوسرا اس کا ٹیسٹ ہے۔ پانی میں اتنا دودھ چلا گیا ہے کہ جس سے پانی کا اپنا ذائقہ، اپنا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک سمپل سا نارمل، وہ ختم ہو گیا، دودھ کا ٹیسٹ آنے لگ گیا، ایک بات، دوسرا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا، بالکل وائٹ ہو گیا، تو اب اس سے وضو غسل درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کم دودھ گیا جس سے اس کا کلر بھی اچھے سے نہیں گیا ہے، یا کلر تو چلا گیا تھوڑا وائٹ ہو گیا، وائٹ پانی ہو گیا، لیکن اگر اس کو پیا جائے تو پانی کا ہی اس کے اندر ذائقہ ہو، تو اب چونکہ کیا ہوگا، اب کیونکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا ایک ہی وصف یعنی اس کی ایک کوالٹی دودھ کی پانی کے اوپر ظاہر ہوئی ہے، وہ کون سی؟ کلر والی، اور ذائقے والی جو ٹیسٹ والی تھی وہ دودھ کے اوپر ظاہر نہیں ہوئی ہے، ایسی صورت میں اس سے وضو غسل کرنا جائز ہے۔ دال بھی دیکھ لو، دال، اگر پانی میں کوئی ایسی مائع یعنی ایسی چیز مل جائے جس کا کوئی وصف نہ ہو، جس کی کوئی بھی صفت نہ ہو، کوئی بھی کوالٹی نہ ہو، یعنی اس کے اوصاف پانی کی طرح ہوں، اس کے اوصاف کیا ہوں، یعنی اس کی جو کوالٹی ہیں، اس کے اندر جو اپنی کوالٹی ہیں وہ کس کی طرح ہو؟ پانی کی ہی جیسے ہو، جیسے مستعمل پانی بڑا تھا نا،
بھائی بندہ وضو کرے گا تو پانی جو گرے گا اپنے ہاتھ منہ پاؤں سے تو وہ بھی تو پانی ہی ہے نا، مستعمل پانی. تو وہ عرق گلاب جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو، عرق گلاب کی اگر خوشبو ختم ہو چکی ہو تو اب دیکھا جائے گا. اب کیا کیا جائے؟ اب دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے جو چیز وزن اور مقدار کے اعتبار سے دوسری چیز پر غالب ہو رہی ہو اسی کا اعتبار ہوگا. مثلا 2 لیٹر مطلق پانی میں 1 لیٹر مستعمل پانی مل جائے تو چونکہ اس میں مطلق پانی غالب ہے اس لیے اس کا اعتبار کریں گے. اب اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا. اب سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں شارٹ کٹ میں، آپ سمجھ لو کہ پانی ہے، اس کے اندر آپ کے پاس ایک بالٹی میں مطلق پانی ہے، بالکل صاف شفاف پانی ہے، لیکن کہیں سے دوسرا پانی مل گیا یا پاس میں دوسرے جگ میں تھا، آپ غلطی سے جگ میں آپ نے جو ہے مان کے چلو ایک مثال کے طور پر یہاں آپ کے یہاں نل لگے ہوئے ٹوٹی ہے، ٹوٹی کے نیچے آپ نے جگ اس لیے رکھا تاکہ اوپر سے ٹوٹی سے جو پانی نیچے گرے گا یہ اس کی چھینٹے میرے کپڑوں کے اوپر نہ پڑیں. اب اسی جگ کے اوپر آپ دھو رہے ہیں، پہلے منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، اب دھو لیے. اب جو اس میں پانی جگ میں جائے گا وہ مستعمل پانی ہوگا نا، کیونکہ استعمال شدہ ہے نا، وہ مستعمل ہوگا. پاس میں ادھر بالٹی میں صاف پانی، آپ نے یہ جگ اٹھایا تو ڈال دیا بالٹی، مطلب غلطی سے ڈال دیا. اب اور پانی اگر آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں، یہ پانی پاک ہے یا ناپاک، کون سا جو بالٹی میں یہ پاک ہے یا ناپاک، کیونکہ میں نے یہ پانی اس میں ڈال دیا. تو اب دیکھا جائے گا. اب کیا دیکھا جائے گا؟ اگر بالٹی میں پہلے سے 2 جگ کے برابر پانی موجود تھا تو یہ ایک جگ اس میں گیا تو پانی پاک ہے. اور اگر آدھا ہی جگ کے برابر پانی پہلے سے بالٹی میں تھا، آپ نے ایک جگ ڈالا، کیونکہ یہ پانی جو مستعمل ہے یہ ڈبل ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس سے وضو غسل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر غالب کون سا آئے گا؟ مستعمل پانی غالب آ جائے گا اور مطلق پانی جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کافی.